ہائی ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر حماس نے بڑا ایک ظالمانہ حملہ کیا تھا، جس میں بہت سے بے گناہ شہریوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو اور خاص طور پہ شیر خوار بچوں کو، بہت ننھی جانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، بڑے بہیمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے۔ اس کے بعد پھر رائٹلی سو اسرائیل نے حماس کو بولا کہ اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جس میں بہت حد تک وہ کامیاب رہے۔ اب تقریباً 6 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اس سارے جنگ کو شروع ہوئے مڈل ایسٹ میں، اور اس میں اب بہت ڈرامائی قسم کی چینجز بھی آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور بڑی دل دکھانے والی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اسرائیل کو خام خواہ اکتوبر کے بعد، 7 اکتوبر کے بعد جنگ میں ایک طرح سے دھکیل دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اسرائیل نے اپنے ڈیفنس میں بہت کچھ کرنا تھا، اور ابھی تک بہت سے اسرائیلی شہری جو ہیں وہ حماس کے قبضے میں ہیں، یرغمال ہیں۔ اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا جس میں بہت سے یرغمالیوں کو چھڑا لیا گیا معاہدے کے تحت۔ انٹرنیشنل ایکٹرز جو تھے وہ بیچ میں آ گئے، قطر آئی بلیو آ گیا، پھر امریکہ کی بھی بڑی کوشش تھی، اور اینتھنی بلنکن جو ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ، انہوں نے بڑی ڈیفینیٹلی کوشش کی، بہت طوفانی دورے کیے اس دور میں، لیکن ابھی تک ٹیکنیکلی جنگ بند نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے ایران کے بڑے بڑے جرنیل تھے جو سیریا میں ایرانی ایمبیسی میں موجود تھے، اور وہاں سے تجزیے کے مطابق یا اطلاعات کے مطابق وہاں کچھ پلان کر رہے تھے اسرائیل کے اگینسٹ، کیونکہ ظاہر ہے ایران ایک شیعہ ملک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جن ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں ان میں لیبنان بھی شامل ہے، اور لیبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے وہ ڈیفیکٹو وہاں کی حکومت سنبھالے ہوئے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، حکومت کسی کی بھی ہو لیکن سکہ ان کا اپنی طرف سے چلتا ہے، تو وہ اسرائیل کے دشمن ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق ایران جو ہے وہ پوری طرح انوالو تھا بھی، اور ابھی بھی ہے اور ہوگا۔ وہ اسرائیل کے خلاف حماس کی حمایت کے لیے اور حزب اللہ کی حمایت کے لیے نہ صرف پلان کر رہے تھے، بلکہ وہ اطلاعات کے مطابق یا تجزیوں کے مطابق، کیونکہ ظاہر یہ اطلاعات ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ جو وہ بیس کرتے ہیں، کہ بہت گڑبڑ کرنے والے تھے، اور ایران کی حمایت جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے حزب اللہ کے لیے اور حماس کے لیے، تو اب تو وہ حماس کی کھل کے حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو اسرائیل نے ان ایڈوانس، اس سے پہلے کہ کوئی مزید تباہی پھیلتی، سیریا کے اندر جو ایران کی ایمبیسی تھی اس کے اوپر اٹیک کیا۔ اس پہ جو ایران کی ریولوشنری، سو کالڈ ریولوشنری گارڈز ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ بھی ایک ایران کے اوپر ایک قسم کی حکومت ہی ہے ڈیفیکٹو، صدر یا جو وہاں کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل، وہ تو شاید ایسے لگتا ہے برائے نام ہی ہے، لیکن یہ جو پاسدار انقلاب ایسے کر کے جو ریولوشنری گارڈ، جو ان کا ایک آرمی ود ان آرمی یا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، تو وہ حملہ کرنے والے تھے یا پلان جو بھی کر رہے تھے، اسلحہ کی سپلائی یا جو بھی، تو ان کو وقت سے پہلے ہی صفایا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ ایران کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ایران اب جوابی کارروائی کرے، چاہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو اب ایران نے اسرائیل کے اوپر تقریباً 300 کے قریب جو ہیں وہ ڈرون اٹیک کیے ہیں اور میزائل فائر کیے ہیں، جس میں 99% جو ہیں وہ اسرائیلی جو افواج ہیں، IDF، اسرائیل ڈیفنس فورسز، اس کے مطابق 99% جو یہ جو حملے تھے ان کو روک دیا گیا، اور اس کا مطابق تھوڑا سا نقصان بھی ہوا ہوگا 1% اگر ہے، تو بڑی ایک عجیب سے صورتحال ہے۔ اور امریکہ نے اور انگلینڈ نے تاریخی طور پہ اسرائیل کا ساتھ دیا، اور پرائم منسٹر جو برطانیہ کے ہیں رشی سنک، انہوں نے کنفرم بھی کیا، اور نیوز میں بھی ہے کہ جو رائل ایئر فورس کے طیارے ہیں، یعنی کہ برطانوی افواج جو ہیں، انہوں نے بھی ان ڈرون کو گرایا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی امریکی صدر جو بائیڈن کی، کہ وہ ایک عجیب سی پالیسی کرتے ہیں، جیسی کہ وہ پرانے بابے ہوتے ہیں کہ نہ ادھر کی بات کرنی نہ ادھر کی بات کرنی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کی ہم اصولی طور پہ حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر اب اسرائیل جواب میں ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو ایک کنفیوژن سی ہے، اور ایک عجیب سا کردار ادا کرتے ہیں اس طرح کے بابے۔ اور آئی وش کہ اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہیں امریکہ کے صدر تو صورتحال مختلف ہوتی۔ آپ اسے یقیناً اتفاق کریں گے، اختلاف بھی کریں تو آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پہ کومنٹ ضرور کریں۔ اور آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ اب زیادہ چانسز ہیں، اور لوگوں کی خواہش بھی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں وہ امریکہ کے دوبارہ صدر منتخب ہوں، کیونکہ یہ اس وقت امریکہ میں 2024 جو ہے وہ صدارتی انتخابات کا سال ہے۔
تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ میں اگر حکومت میں ہوتا تو شاید یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی نہ ہوتی، اور اس طرح کے جو مڈل ایسٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ یا بڑے ایک جو امریکہ کی ایک سپریمیسی ہے دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے تحت اس طرح کے معاملات بگڑتی نہ امریکہ سنبھال لیتا. جو بائیڈن جب سے حکومت میں ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ویلیو نہیں ہے یا کوئی وقت نہیں ہے. تو بس دعا کریں کہ اسرائیل کو اس طرح لگتا ہے کہ مطلب پھر جو چاروں طرف سے عجیب سی طاقتوں نے گھیرا ہوا ہے، بہت دیر سے وہ اسرائیل کو تنگ کرتے ہیں، اور بیسیکلی وہ لینڈ جو ہے ہولی لینڈ جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، یہ ساری جنگ اسی کی ہے، اور اسرائیل کے خلاف تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. لیکن اسرائیل جو ہے آپ کو پتہ ہے، ہم 12 انہی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ اول تو کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن اگر کوئی اسرائیل کو چھیڑے تو پھر اسرائیل اس کو چھوڑتا بھی نہیں. تو آپ یروشلم میں امن کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے لیے برکت کے لیے دعا کریں، کیونکہ بینگ کرسچن یہ سارا کچھ ریٹن ہے کلام مقدس یعنی ہولی بائبل میں، بائبل مقدس میں، کہ اسرائیل کی سلامتی چاہیں، ان کے لیے برکت چاہیں تو آپ کے پاس برکتیں آئیں گی بے بہا. تو میرا ایمان ہے. اور اگر آپ خدا نخواستہ اسرائیل کے لیے برا چاہتے ہیں یا لعنت کرتے ہیں تو پھر یہ لعنتیں یا مصائب جو ہیں وہ آپ کا خدا نخواستہ مقدر بنے گا. خدا نخواستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ کسی بھی انسان کی ہلاکت ہو، بلکہ ہر جو بندہ جو ایمان نہیں رکھتا ابھی تک جیزس کرائسٹ پہ، خدا یسوع المسیح پہ، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے، تو نجات اس کی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو ابھی تک مسیح پہ مان نہیں لایا. تو دعا کریں امن آئے، اور خدا کے جو چنندہ قوم اسرائیل، اور یقیناً خدا کے وعدے جو ہیں وہ لا تبدیل ہے، تو خدا کی چنندہ قوم ہے تو خدا اس سے ضرور پیار کرتا ہے. اور ہم سب کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اسرائیل جو ہے اور ایسے یہودی جو ابھی تک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی خدا یسوع المسیح کو مان لیں. تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لگتا ہے کہ ہم دور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، زمانہ آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے بہت سی پیشن گوئیاں جو اب پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو خدا کرے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف آئیں، امن آئے اور سکون ہو، تاکہ اگر ہم دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ سے تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، انسانی جانوں کا زیاں اور بد امنی، اور کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، دنیا میں امن آئے، اور امن کا جو شہزادہ ہے خداوند یسوع المسیح وہ دوبارہ آئیں اور ہمیں تیار پائیں کہ جب قیامت ثانی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور جتنے بھی نئے سبسکرائبر ہیں ان کو دل سے خوش آمدید. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Keep watching our videos and subscribe to our channel.